آپ کے سامنے کم بیش 2 مہینے پہلے سورۃ الکہف کا آغاز کیا تھا، جس کی یہ آج آخری اور 7ویں قسط ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آج سورۃ الکہف ہماری مکمل ہو جائے گی۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یاجوج اور ماجوج جو قیامت کی بڑی علامتیں، بڑی نشانیاں ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج آیت نمبر 102 سے 110 کل 9 آیات آپ کے سامنے ہیں، ان کا مفہوم اور ان میں جو ہمارے لیے نکات اور سبق ہے اس پہ بات کی جائے گی۔ آیت شروع ہوتی ہے آیت نمبر 102، افحسب الذین کفروا، کیا گمان کیا ہم لوگوں نے، کفروا جو کافر ہیں، جنہوں نے انکار کیا، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندوں، میری مخلوق کو مددگار بنا لیں گے، دوست بنا لیں گے، کارساز بنا لیں گے مجھ کو چھوڑ کے۔ تو کافروں کا یہ گمان بالکل درست نہیں۔ آج ہم کلمہ گو مسلمانوں کی اگر بات کریں، ان کا بھی یہ ذہن ہے کہ ہم جیسے بھی دنیا کے اندر اعمال کریں، قیامت کے دن میرا فلاں، میرا مرشد، میرا پیر، میرے شیخ مجھے قیامت کے دن بچا لے۔ اور ایسے شرکیہ کلمات کتابوں کے اندر موجود ہیں جو مسلمانوں کو یہ کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، تم نماز پڑھو یا نہ، اگر تم فلاں سلسلے میں جڑے ہوئے ہو، تم نے فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے، تو آخرت میں تو کوئی پریشانی ہوگی۔ بلکہ ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، نقل کفر کا بادشاہ، کہ کفر نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، وہ کفریہ کلمہ کیا ہے کہ اللہ کا پکڑا، یعنی قیامت کے دن جسے اللہ پکڑ لے، اسے پیر صاحب چھڑوا لیں گے، لیکن پیر کا پکڑا چھڑوا نہیں سکتا۔ یعنی قیامت کے دن اگر اللہ نے کسی کو پکڑ لیا اور اسے جہنم کے اندر ڈالنا چاہا، تو شیخ صاحب جو ہے، پیر صاحب جو ہے، وہ اس کو چھڑوا لیں گے، لیکن اگر شیخ صاحب نے کسی کو پکڑ لیا تو اس کو کوئی نہیں چھڑوا سکے گا۔ یہ کلمہ گو کی بات ہے کہ ان کے یہ نظریات ہیں، تو کافروں کے جو کہ اس سے بھی آگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت دی تھی کہ کیا کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے مخلوق، میرے بندوں میں سے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو کارساز بنا لیں گے، اولیاء بنا لیں گے، دوست بنا لیں گے میرے بندوں کا۔ تو یاد رکھو، ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے جہنم، نزلا مہمان نوازی کے طور پر۔ قیامت کے دن کافروں کی مہمان نوازی کس انداز سے کی جائے گی کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ان کے لیے اللہ نے جہنم بطور مہمان نوازی کے تیار کی، یعنی شرک کا رد ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک بنا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ عجیب سی منطق ہے کہ ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق، یعنی اللہ کے سوا سب کچھ مخلوق ہے، وہ چاہے کوئی نبی ہو، وہ چاہے کوئی ولی ہو، وہ صحابیت کے رتبے پر ہو، وہ کوئی ولی کے رتبے پر ہو، سب کے سب کون ہے؟ مخلوق۔ یعنی خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، تو ان دو کا آپس میں کوئی تقابل ہے نہیں۔ لیکن جو مخلوق کو خالق کے برابر کرتا ہے، اور دلیل کے طور پہ کیا کہتا ہے کہ جی ایسا ہی ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، تو وہ اختیار جو دیا ہے اس کی دلیل بھی تو ہوگی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ خالق نے، اللہ نے مخلوق میں سے، اپنے بندوں میں سے فلاں کو یہ اختیارات دیے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ قرآن کی آیت نے بتایا تو ہمیں بھی بتایا، اللہ کے نبی نے آپ کو بیان کیا تو ہمیں بھی بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاورز، اپنی اتھارٹیز کسی اور کو اسائن کی؟
قیامت کا دن ہوگا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب ہم سب کو جمع کریں گے. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا جائے گا، اللہ رب العزت کہے گا فرشتوں سے، أَهَؤُلَاءِ، کیا یہ مشرکین جو ہیں إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، تمہاری عبادت کیا کرتے تھے. قَالُوا سُبْحَانَكَ، یہ کہیں گے اے اللہ تو پاک، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا کارساز ہے ان کے سوا. یعنی ان کے شرک سے ہم بیزار ہیں. یہ ہماری دنیا کے اندر عبادت کرتے تھے، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو. اور یہی ہوگا قیامت کے دن، جس چیز کی عبادت کی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ وہ قیامت کی دن کے معاملہ سامنے واضح کر دے گا کہ یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، تم نے کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے سوا؟ کیا جواب ہوگا عیسیٰ علیہ السلام؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی تھی. جو آج کے ولیوں کی عبادت کرنا ہے، کیا ولیوں نے ان کو تعلیم دی تھی کہ ہماری عبادت کرنا، ہمارے مرنے کے ہماری قبروں پہ آ کے سجدے کرنا؟ یقیناً نہیں. یہ جہالت ہے اور یہ خود ہی چیزیں بنا لیتے ہیں. سورۃ الزخرف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، کہ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یہ مالک نہیں ہے کسی بھی چیز کے، اور نہ ہی شفاعت کر سکیں گے قیامت میں. شفاعت کون کرے گا؟ جسے اللہ تعالیٰ حکم دے گا. جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے حکم دے گا کہ اس کے لیے سفارش کر سکے. یہاں ہم نے خود ہی کانسیپٹ بنا لیے کہ فلاں کی میں سلسلے سے جڑ گیا ہوں تو بس فلاں میری شفاعت کرے گا اور میرے تو بلے بلے ہو جائے گی قیامت کے دن میں، چاہے زندگی کیسے بھی گزاروں. دوسری آیت قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ علیہ السلام لوگوں سے کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں خبر دیں کہ خسارے میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کون ہے اعمال کے لحاظ سے؟ وہ کون سا شخص ہے جو اعمال کے لحاظ سے خسارہ اٹھائے گا؟ وہ کون ہوگا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جس کی ساری کوشش 24 گھنٹے اس نے اپنے دنیا کے واسطے وقف کر دی. یہ وہ شخص ہے اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ یہ شخص ہوگا جس نے اپنی 24 گھنٹے دنیا کے لیے وقف کر دی. اور ایسی وقف نہیں کرتی وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. دنیا کما رہے ہیں، دنیا کے لیے وقت کیے ہوئے اپنے 24 گھنٹے نکالیں گے. تصور کیجیے، اپنے اوپر تصور کیجیے، اپنے جائزہ لیجیے کہ میں اپنے 24 گھنٹے کہاں لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات ہے، آپ حلال رزق کی تلاش میں اس کی محنت کے لیے، گھر والوں کو دیکھ بھال کے لیے لگا رہے ہیں. لیکن ایک سوال تو اپنے آپ سے کیجیے نا کہ آپ کی پیدائش کا مقصد یہی ہے جو آپ جس پیٹرن کے اندر گھوم رہے ہیں کہ آپ صبح اٹھیں گے، کام پہ جائیں گے، شام میں واپسی آئیں گے، تھوڑا سا ہنسی مذاق کریں گے، ہلا گلا کریں گے، پھر سو جائیں گے، اس کے دوبارہ صبح اٹھ کے یہ چین کا سلسلہ دوبارہ چلے گا. یہ اس کے لیے پیدا کیوں ہو گیا؟ یہ ایک سوال مجھے اپنے آپ سے، آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے. یہ سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بدترین نقصان اٹھانے والا شخص ہے جس نے اپنی ساری کوششیں دنیا کے واسطے لگا. دنیا کمائے، حلال طریقے سے کمائے، اسلامی اصولوں کو ملحوظ رکھے، یہ بھی عبادت ہے. لیکن اللہ کے دین کے لیے آپ نے کتنا ٹائم نکالا؟ آپ نے خود دین کتنا سیکھا
اور جو سیکھا اس کو آگے کتنا پہنچایا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے زمینوں خوار ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، کہ ان کے چہروں سے، ان کی پیشانیوں سے دکھ رہا ہوگا کہ دنیا میں بڑی محنت کر کے آئے، بہت تھکایا انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، دھیکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو پھینکا جائے گا۔ فَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے کہ ہم دنیا کے اندر محنت کر رہے ہیں، ہم عبادات کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ انجام نہ ہو تسلا نارن حامیہ، کہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں اور ہمیں اللہ نہ کرے جہنم کا منہ دیکھ کر۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو لوگوں نے عمل کیے وہ آگے ہم نے بھیج دیے، اور آگے بھیج کے کیا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ہم نے اس کو گرد و غبار کی مانند کر دیا، یعنی کوئی وزن ہی کوئی نہیں۔ یعنی بندے نے دنیا میں محنت کی، اچھے اعمال کیے، لیکن یا تو بدعت کی وجہ سے یا شرک کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا، اور اس کے اعمال کو جیسے کہ آپ دھوپ کے اندر گرد و غبار اڑتی ہوئی دیکھتے ہیں جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ہوا چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے، وہ دھوپ کے اندر آپ کو ذرات دکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت وہ اعمال کو گرد و غبار کی شکل میں اڑاتے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا۔ اللہ نے نشانیاں بھیجی، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کو معجزات دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کو معجزات دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، انہیں مختلف معجزات دیے، ان کو قرآن مجید جیسا معجزہ عطا فرمایا، لوگوں نے وہ دیکھنے کے باوجود انکار کر دیا، ایمان نہیں لائے۔ وَلِقَاءِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی ملاقات سے بھی انکار کر دیا کہ بس دنیا میں مر جانا ہے، کھپ جانا ہے، ریزہ ریزہ ہو جانا ہے، اور اس کے بعد قیامت کا دن کوئی تصور نہیں ہے، کوئی رب سے ملاقات نہیں ہے، کوئی ہمارا بنانے والا نہیں ہے، اس امید کے ساتھ وہ دنیا میں فوت ہو جائے، جنہیں آپ ملحد کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ تو ان کے اگر انہوں نے کچھ نئے اچھے اعمال کیے نہیں ہوں گے، کسی کی مدد کی ہوگی، جس کو آپ اخلاقیات کہتے ہیں، ہوتے ہیں نا، بڑے متاثر ہوتا ہے، یہ کافر انگریز بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، بڑی ڈونیشن دے رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، سونامی آ جائے اس میں مدد کرتے ہیں، کوئی سیلاب زلزلہ آ جائے اس میں مدد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ اصول آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنے بھی اچھے کام کر رہے ہیں، ان کے اس کام کا ان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اعمال وہی قبول ہوتے ہیں جس کے پاس توحید موجود ہو، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا، جس کا اللہ پر ایمان نہیں، روز جزا پر ایمان نہیں، جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، یہ جتنی بھی نیکیاں کر لے قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں کوئی وزن نہ ہو۔ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم ولقائہ، اور اپنے رب کی ملاقات سے انکار کیا، کفر کیا، فحبطت اعمالہم، بس برباد ہو جائیں گے ان کے اعمال، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور ان کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کیا جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اعمال کو باقاعدہ تولے گا قیامت کے دن۔ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، یہ اس کے دو ہاتھ ہوں گے جن کو ہم پلہ کہتے ہیں، اس کی ایک لسان ہوگی، زبان ہوگی، اس میزان کی جس کو ہم کانٹا کہتے ہیں، تو باقاعدہ اعمال کو تولا جائے گا،
کہ کس کی نیکیاں زیادہ ہیں, کس کے گناہ زیادہ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن باقاعدہ ترازو قائم کیا جائے. لیکن جو کافر ہیں ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا, ان کے لیے کوئی ترازو نہیں ہوگا. ان کے لیے تو کیا حکم ہوگا کہ ان کو بالوں سے پکڑو, ان کو قدموں سے پکڑو اور ان کو جہنم میں پھینکو. سورۃ الرحمن آپ پڑھیں, کیونکہ دیکھیں وزن اس کا فائدہ ہوگا جس کی بدی اور اچھائی دونوں ہوں گی, اس کا وزن ہوگا. ایک بندہ ہے جو اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا, جو اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لایا, وہ اس نے دنیا کے اندر جتنے بھی اچھے اعمال کر لیے, جتنی بھی اخلاقیات پر عمل کر لیا ہو, قیامت کے دن اس کے اس اعمال کا کوئی علم نہیں ہے. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ, اور یہ سارا کام کس وجہ سے ہوگا؟ یہ بدلہ ہوگا ان کے جہنم کی صورت میں. بما کفروا, جو انہوں نے دنیا کے اندر کفر کیا, انکار کیا, واتخذوا, اور انہوں نے پکڑا آیاتی, میری نشانیوں کو. اللہ نے جو نشانیوں کے طور پر آیات نازل فرمائی, جو رسولوں کے معجزات دیے, رسولوں کو بھیجا, اللہ کی آیات کو انہوں نے مذاق بنایا ہوگا, اور رسولی, اور اس کے رسولوں کو مذاق سمجھا ہوگا. حضوا, مذاق ان سب چیزوں کو رہا. آج آپ دیکھیں نا, ہم بھی خود یعنی ہم اچھے مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود کئی ایسے میسیجز فارورڈ آتے ہیں جس میں فرشتوں کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جاتا ہے, جس میں غیبی یا جو پریڈکشنز اللہ نے قرآن و حدیث میں کی ہیں ان کا ہم مذاق کے طور پر اس کو لے رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ کفری عمل ہے. اللہ کی نشانیوں, اللہ کی آیات, اللہ کے رسولوں کو مذاق بنانا. آپ علیہ السلام نے مثال دے کے ہمیں بات سمجھائی کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جو کہ عظیم ہوگا, بڑا ہوگا, سمین ہوگا, موٹا تازہ ہوگا. ایسے شخص کو لایا جائے گا یوم القیامہ, قیامت کے دن. لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ, لیکن اللہ کے نزدیک اس موٹے تازے شخص کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اعمال کفریت عقیدے میں ہوگی. کافر شخص تھا, تو جو کافر ہوگا قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا, مچھر کے پر کے برابر اس کا وزن نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اقرأوا ان شئتم, اگر تم چاہتے ہو تو پڑھ لو اس آیت کو. اور آیت کون سی؟ یہی سورۃ الکہف کی. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, اور ان کافروں کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کریں گے قیامت کے دن. آگے فرمایا ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک عمل کیے. آپ کے سامنے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ یہ قرآن کا مزاج ہے کہ جب ایمان کی بات کرے گا تو ایمان کے بعد نیک عمل کی بات کرے گا. کہ جو شخص ایمان لایا, ہم سب ایمان لائے ہیں الحمدللہ, اگلی بات ہے وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کیے. کیا میں نیک عمل کرتا ہوں؟ یہ سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں. ہم سارے ایمان پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں کہ الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں, ہم پیدائشی مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں. تو اگلا سوال پوچھا ہے مجھ سے, وعملوا الصالحات, کیا میں نیک عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل بھی کیے, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ان کے لیے باغات ہوں گے فردوس کے, اعلیٰ ترین فردوس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام جو ہے وہ جنت الفردوس کا ہے. اور ہمیں بھی یہ ترغیب دی, جب بھی تم جنت کا سوال کرو تو یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے, کیونکہ یہ وہ مقام ہے عرش کے نیچے جہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی. تو اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے شرط ہے جنت الفردوس کے لیے کہ بندہ ایمان والا ہو, اللہ, رسول, فرشتے, کتابوں پر ایمان رکھتا ہو, اور عمل الصالحات, اور نیک عمل کرتا ہو. تو ایسے شخص کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات الفردوس نزلا, بطور مہمان نوازی کے لیے ان کے لیے جنات الفردوس ہے.
اور پیچھے کیا ذکر کیا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم میں بطور مہمان نوازی ہوگی اور نیک لوگوں کے لیے جنات الفردوس بطور مہمان نوازی ہوگی. خالدین فیہا، جب بھی آپ جہنم کا ذکر سنیں تو جہنم سے پناہ مانگنا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنانا. اور جب بھی جنت کا ذکر سنیں تو آپ یہ سوال کیا کریں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمانا. خالدین فیہا، اس جنت کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی بھی ان کے دل میں یہ ارادہ نہیں آئے گا، یہ چاہت نہیں آئے گی کہ ہم بچ نکل جائیں جنت سے. اس قدر جنت کے اندر خوش و خرم ہوں گے کہ ان کا جی نہیں کرے گا، کبھی یہ چاہت نہیں آئے گی کہ ہم جنت سے چلے گئے. آخر میں فرمایا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اگر یہ سمندر مدادن سیاہی بن جائے، سیاہی انک بن جائے، انک لکلمات ربی، اور میرے رب کی باتیں لکھنا شروع کریں. سمندر جتنی سیاہی ہو اور اس سے میرے رب کی باتیں لکھنی شروع کر دی جائیں، اس کی تعریفات، اس کے کمالات، لنفد البحر، تو سمندر تو ختم ہو جائے گا قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے قبل کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو، اس سے قبل سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندر ختم ہو جائے گا، میرے رب کی تعریفات، اس کی باتیں ختم نہیں ہوں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ سمندر جیسی اور بھی انک آ جائے، اور بھی سیاہی آ جائے، لیکن میرے رب کے کلام جو ہے، اس کی باتیں جو ہے، اس کی جو کلمات ہے وہ ختم نہیں ہوں. دوسری جگہ مثال کے اندر رب العزت نے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اور دنیا زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں یہ قلم بن جائیں، اور جتنے جو سمندر ہے، 7 سمندر جو ہے ایک کے بعد ایک سب کی سب سیاہی بن جائے، تب بھی تیرے رب کے جو کلمات ہیں، جو اس کی باتیں، اس کے کمالات ہیں، اس کی تعریفات ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتے. آخری آیت 110 عقیدے سے متعلق ہے. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے پروفٹ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجیے کہ بات یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح. یہ ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن کے اندر موجود ہے. قل انما انا بشر مثلکم، اور خود اعلان کروایا آپ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کہ لوگوں کو واضح کر دے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح. لوگوں نے بشریت سے خارج کر دیا. جو مشرکین مکہ تھے ان کا بھی تقاضا یہ تھا کہ ایک بندہ ہم میں سے کیسے نبی ہو سکتا ہے. ان کی یہ سوچ تھی. وہ کہتے تھے کوئی فرشتہ ہے، پھر ہم مانی کہ ہاں یہ رسول ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے ہماری رہنمائی کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان میں ایک شخص پیدا ہوا، بڑا ہو کے اللہ نے اس کو نبی بنا دیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے. اور آج ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ یار نہیں، اللہ کی نبی کوئی تیسری چیز ہی ہوگی، بشر نہیں ہو سکتا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی ذریہ، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے تھے، اور ایک بشر تھے، ایک انسان تھا. پھر دوسری چیز کہ آدم علیہ السلام افضل ہے یا فرشتے؟ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو، تو افضل کون ہوا؟ آدم. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نور افضل ہے، فرشتہ افضل ہے، اور ہم اللہ کے نبی کو نور بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم ان کو فرشتوں کی طرح کوئی نوری مخلوق بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ نور افضل. یہ میری سوچ ہے، لیکن قرآن حدیث میری کیا رہنمائی کر رہا ہے کہ فرشتوں نے جو نور سے بنے انہوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام. تو فرمایا یہ آخری آیت سورۃ الکہف کی آپ پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ بات یہ ہے کہ میں بشر ہوں مثلکم، تمہارے جیسا. ایک فرق ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف نہیں آتی. یہ ممتاز سی نقطہ ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی ہے. میرے پاس جبریل آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں. تم اس چیز سے، میں اس چیز سے تم لوگوں سے ممتاز ہوں، مستثنی. اور وہ وحی کیا ہے؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ بات یہی ہے کہ تمہارا رب، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے.
جو کلی اختیار رکھتا ہے، جو بارش برسا سکتا ہے، جو سمندروں کو روک سکتا ہے، جو طوفانوں کو تھام سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس تم میں سے جو شخص امید رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملاقات کرے، اور یہ تمنا میرے دل میں ہونی چاہیے، میں جو نیک عمل کر رہا ہوں اس میں میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نیک عمل کروں، اور جو جنت کا سب سے بڑا انعام ہے جنت کے لیے وہ اللہ رب العزت کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دیدار نصیب فرمائے، ہم سب اتنی محنت کریں، یہ قیامت کا دن ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ جنت میں اہل جنت سے پوچھا گیا کوئی اور چیز صحیح ہے؟ بولیں گے سب مل گیا، بہت محنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائے گا تو بولیں گے ساری کوئی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان نے غیب میں رہتے ہوئے چھپی ہوئی ذات کی جس کو اس نے نہیں دیکھا، اس پہ توکل، اس پر ایمان رکھتے ہوئے جو محنت دنیا کے اندر کی اس کو بطور انعام خوش ذات اپنا چہرہ اپنا دیدار کروا دے، تو یہ سب سے بڑی اس کی قیمت ہے۔ جنت کا سب سے بڑا انعام اللہ رب العزت کی زیارت کرنا۔ تو بس تم میں سے جو امید رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے فلیعمل، بس اس شخص کو چاہیے کہ وہ عمل کرے عمل کرے عمل کرے۔ اور آج جہلا جاہل مسلمان ہمارے درمیان یہ تعلیم ہم کر رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، تم سلسلے سے جڑے رہو، تم شیخ کی بیت میں لگے رہو، تم فلاں کام کرتے ہو، عمل سے روک رہے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار مجھ سے اور آپ سے عمل کا تقاضا کر رہے ہیں کہ عمل کرو عمل، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو شخص اپنے رب کی ملاقات پر امید لگاتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، ایسے شخص کو چاہیے کہ عمل کرے، صرف دل میں لے کے نہ بیٹھے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، ایسے شخص کو عمل کرنا پڑے گا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایسے شخص نے عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ شریک مراد ریاکاری نہ کرے، دکھلاوا نہ کرے، شو آف نہ کرے، صرف اور صرف عبادت اللہ کو راضی کرنے کے واسطے میں۔ خاندان کو خوش کرنے کے لیے میں عمرے پہ نہیں جا رہا، اپنے کولیگز کو خوش کرنے کے لیے عمرے پہ نہیں جا رہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے حکم کو پورا کرنے کے واسطے میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، بس یہ نہیں ہے۔ ساتھ میں لوگ خوش ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لوگ اپریشیٹ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کی نیت کے اندر صرف اور صرف للہیت ہونی چاہیے کہ لوگ ناراض ہوں مجھے پرواہ نہیں، لوگ خوش ہوں مجھے پرواہ نہیں، میں نے تو یہ نیکی کا کام صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔